قادیانی جماعت عالمی سطح پر پاکستان کو بھارتی اور اسرائیلی میڈیا کے اشتراک کے ذریعے سے منظم انداز میں بدنام کرتی ہے۔ قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے اور پاکستان مخالف بھارتی عزائم کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں جان بوجھ کر آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جن میں سے قانون کی ایک خلاف ورزی جان بوجھ کر قادیانی مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں زبردستی دفن کرنا ہوتا ہے۔ قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز کا طریقہ واردات کچھ یوں دیکھا گیا ہے کہ یہ قانون شکن قادیانی عناصر دھونس اور زبردستی کے ذریعے اپنے قادیانی مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس علاقے کے مسلمان قانونی اداروں کے ذریعے سے اس غیر قانونی فعل کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قانون شکن قادیانی عناصر نہ صرف مبینہ طور پر اس علاقے کے مسلمانوں کو ہراساں کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں پر فائرنگ اور مسلمانوں کو شدید زخمی کر دینے کے مختلف واقعات بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے قادیانیوں کو اپنا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے روکتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں قادیانی جماعت بھارتی اور اسرائیلی میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے حوالے سے بدنام کرتے ہیں، وہی حیرت انگیز طور پر پاکستان میں بھی کچھ میڈیا آؤٹلیٹس اور شخصیات موجود ہیں جو کہ پاکستان میں قادیانی جماعت کی پروکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جب قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جاتا ہے تو میڈیا میں موجود اس قسم کی قادیانی پروکسیز نہ صرف قادیانیوں کے حق میں خبریں شائع کرتی ہے بلکہ پاکستان کو عالمی سطح پر ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے بدنام بھی کرتے ہیں، اور یوں قادیانی جماعت اور اس کا نیٹ ورک خطے میں پاکستان مخالف بھارتی اور اسرائیلی عزائم کی تکمیل اور پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے کام کرتا ہے، جس کی کچھ تفصیل عالمی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی موجود ہے۔ بطور مسلمان اور پاکستانی ہمیں جہاں اپنے ارد گرد قادیانیوں کی پاکستان مخالف اور غیر قانونی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہیں میڈیا خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسے اشخاص اور میڈیا کے اداروں کو عیاں کرنے کی بھی ضرورت ہے جو کہ قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی سہولت کاری میں ملوث رہتے ہیں۔